ایک ایبسٹریکشن ہے، ایک فلسفے کی کتاب یا اس کی کتاب کا نام ہو تو اچھا ہے، لیکن یہ نام ایک تقریباً ایک کلیشے کی طرح ہے، فریب آدمی، جو ایک بہت عرصے سے جو بات چل رہی ہے. خیر اللہ بہت بڑی بات نہیں ہے. تو یہ کتاب شروع ہوتی ہے ایک ہم سے. یہ بھی ایک روایتی انداز ہے شاعری کے ایک مجموعے کے آغاز کا، مگر اس کے جو اشعار ہیں ان میں نہ تو کلیشے ہے اور نہ ہی وہ روایتی ہے. نیل احمد کی سب سے نمایاں خصوصیت یہی ہے کہ وہ ایک اسبابیت یقین رکھتی ہے اور اس کے ارادے ہمیشہ بلند نظر آتے ہیں. ہفت کشور کو ابھی تسخیر کرنا ہے مجھے، پھر فضائے لامکاں زنجیر کرنا ہے مجھے. عطائم بہت بلند ہے. خیر میرے خیال ہے شعر میں آپ کو ایک نیا عاشق نظر آئے گا. مطلب تسخیر کائنات، ہفت کشور کو تصویر کرنا، یہ مطلب اگر ہم اقبال سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں. بعد میں شاہین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، کرگش کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اور ان کی نظموں میں وہ زیادہ ہے. تو اقبال سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو متاثر نہ ہو. متاثر سب ہوتے ہیں، لیکن اقبال کو دہرانے کی ہمت رکھنا یہ ایک مشکل بات ہے. میرا خیال ہے کہ اقبال کو دہرایا نہیں جانا چاہیے، مطلب یہ بھی ایک کلیشے میں ہے. اور یہ تسخیر کائنات کا تصور میں اس پر جاتی ہوں تو اقبال کے گہرے اثرات ان پر نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے خودی کا لفظ تک استعمال کر دیا. خودی کا لفظ کوئی آج شاعری میں استعمال اگر کرتا ہے تو کوئی مطلب لوگوں کی ضرورت نہیں ہوگی. کیا کہا انہوں نے؟ بے خودی کا راستہ راہ خودی سے جوڑ کر راہ گیروں کے لیے تعمیر کرنا ہے مجھے. بے خودی اور خودی دونوں کا راستہ جوڑنا ہے. یہ بات جو ہے ویسے اس پر ہم شعر تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور لیکن تھوڑے بہت اتنی گہری بات ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کافی وقت دینا پڑے گا جو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. پھر کبھی ہم اس کو ڈیکوڈ کریں گے اس شعر کو، یا آپ لوگ کیجیے گا اپنے طور پر. تو ان کی خود اعتمادی بہت زیادہ ہے. خود اعتمادی کا یہ عالم ہے کہ وہ خزاں اور بہار کو برابر کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں خزاں ہو کام کی تو وہ بہت ہے جینے کو. خزاں ہو کام کی تو وہ بہت ہے جینے کو، امید رکھتے نہیں بے ثمر بہاروں سے. امید رکھتے نہیں بے ثمر بہاروں سے. تو جیسے یہ تسخیر کائنات کا تصور ہے، یہ ابھی ہمارے عہد کا تصور نہیں ہے. یہ علامہ اقبال کے زمانے سے پہلے کا تصور ہے، یہ انلائٹنمنٹ کا تصور ہے. اور یہ عزائم کی بلندی اور انسان کی عظمت، یہ جو سارے تصورات ہیں یہ بہت پرانے تصورات ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہ ماڈرنٹی جو ہے اس کے اثرات جو انلائٹنمنٹ ہے، روشن خیالی کی تحریک جو وہاں پہ تھی، جو ہمارے ہاں آئی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں جو چیز تحریک منتشر ہوئی جسے ہم جدیدیت کہتے ہیں وہ نہیں ہے. وہ ماڈرنٹی تو کولونیلزم پر اینڈ ہوئی تھی. ہم لوگ غلام بن گئے تھے اس کے نتیجے میں. تسخیر کائنات کے تصور کے نتیجے میں ہمیں غلامی ملی تھی. تو لیکن یہ کہ جو یہ ماڈرنزم جو جدیدیت ہمارے یہاں وہ ماڈرنزم کی ادبی تحریک ہے جس کو ہم نے اپنایا تھا. اور اس کا اثر وہ ایک بہت ہی ایسے مسٹیک کنوتیت پسندی اس میں تھی، ایبسرڈیٹی اس میں تھی. وہ تو ایک فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو تباہی پھیلی تھی ان دونوں جنگوں کے دوران، اس کے اثرات سے وہ شروع ہوئی تھی ویسٹ میں، اور اس کے اثرات ہمارے یہاں بھی اسی طرح سے آئے تھے جیسے. تو میں کہوں گی کہ ایک طرح سے پری ماڈرن جو دنیا تھی اس کے اثرات اس ویژن میں مجھے نظر آتے ہیں جو نیل احمد کا ویژن ہے. آشکارا یہ اپنی، جیسے اقبال نے کہا تھا نا، پتہ ہے اقبال کا شعر پڑھ رہی ہوں یہاں پر، جسے بار بار اقبال کی شاعری میں ہم پاتے ہیں. آشکارا یہ اپنی قوت تصویر سے، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تصویر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی. تو جس طرح وہ یہ اپنی قوت تصویر کی بات کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں نظر آتا ہے
اور ان کی مشہور زمانہ جو نظم ہے روح عرشی آدم کا استعمال کرتی ہے، اور بہت ساری دوسری نظمیں اس میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے. تو اب اس میں اس پورے انلائٹمنٹ کی جو تحریک تھی اس میں ذات کو اور انفرادیت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور وہی نیل احمد کے ہاں بھی موجود ہے. اس جدیدیت کا ایک پہلو تو تھا وہ یوٹیلیٹیرینزم، جس کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ کہتی ہیں کہ فضا کام کی چیز تو وہ میرے لیے جینے کو بہت ہے، جبکہ ہم بے صبر بہاروں سے امید نہیں رکھتے ہیں. تو اس فضا کو ترجیح دیتی ہیں. تو ایک اور ہم غزل کا شعر دیکھتے ہیں. مکین کرتا نہیں ہے مکان کی محنت، نہیں کروں گی میں تیرے جہان کی. اشعار میں یہ سب بہت خوبصورت اشعار ہے. یہاں ذات اور کائنات کے رشتے کو نیل نے جس طرح دیکھا ہے، بیان کیا ہے، وہ بہت ہی منفرد سا انداز ہے. اے عشق ہاتھ تھام لے میرا سنبھال لے، میں دھول ہو رہی ہوں خلق کے غبار. تو یہاں پر ہمیں عشق اور خلق کا تضاد جو اردو شاعری میں خاص موضوع ہمیشہ سے رہا ہے، وہ بھی نیل نے اس کی اسی روایت کی پاسداری کرتے ہوئے عشق کے ساتھ چلنے کی کوشش کی. عشق ان کے لیے خلق سے بڑھ کر ہے. جو ہم سارے شعراء جو ہیں وہ عشق وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے عقل جو ہے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی اسے تنہا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے تنہا رہنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک اور غزل جو انفرادیت کا جشن مناتی نظر آتی ہے وہ انہوں نے سنا دی. میں نے یہاں پہ نوٹ کر کے رکھی تھی، دوبارہ سناؤں میں تو دوبارہ سنا دیتی ہوں.